السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مبارک مہینہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ یا ارحم الراحمین، میرے پروردگار، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسے اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ آپ کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ آج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ذکر کروں گی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے والدین جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باپ دادا اہل ایمان تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اور قرآن کریم کی واضح آیات سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے اللہ، ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو۔ پھر بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ الہی، میری اولاد میں ہمیشہ ایک مومن جماعت رہے۔ اے مولا، اس مومن جماعت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد یعنی باپ دادا سب اہل ایمان اور مومن تھے۔ کروڑ ہا درود و سلام ہو اللہ پاک اس پر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کر ہم پر بہت احسان کیا۔ اللہم لک شکر ما انعمت و اولیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے عبداللہ تھے۔ پیشانی پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ بہت خوبصورت تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب کو اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی بیٹی کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے علاوہ حسب و نسب کی شرافت اور صفت و پارسائی میں ممتاز ہو۔ عجب اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ آخر النبی زماں کے والد جو تھے وہ یہودی عالموں نے چند علامتوں سے پہچان لیا کہ یہ حضرت عبداللہ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور انہوں نے کئی بار ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے سوار آئے جو دنیا کی لوگوں سے مشابہت نہ رکھتے تھے، اور اپنے فضل و کرم سے بچا لیا اور یہودیوں کو مار بھگایا۔ وہاب بن مناف بھی اسی جنگل میں تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا، اور ان کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے بے انتہا عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی کہ اتنا اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا، اور اس دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے چند دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ کی شان کہ عبد المطلب بھی اپنی نور نظر کے لیے جس دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ میں موجود تھیں۔ وہ اس وقت کی دور جاہلیت کی سب سے پڑھی لکھی خاتون تھیں، بہت دانشور تھیں، شاعری کرتی تھیں، اور ان کی کتابیں شاعری جو ہے وہ کتابوں میں درج ہے۔
24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور 2 ماہ آپ ان کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے شام روانہ کر دیا۔ واپسی پر مدینہ میں اپنے ننھال میں 1 ماہ رہ کر آپ کی وفات پا گئے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب میں دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھی، ایک آواز آئی، کہا اے آمنہ، تجھے معلوم ہے کہ حضرت نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر تیرے شک میں اطہر میں منتقل ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور خوش ہو گئی۔ اور اس کے بعد یعنی خوش ہو گئی کہ میں حمل سے ہوں۔ پھر جب انہیں حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر دی گئی تو وہ بہت دکھی ہوئی اور اتنی درد بھری فریاد کی کہ حضرت عبداللہ کی موت کی خبر سن کر فرشتوں نے غمگین ہو کر کہا الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کیا ہوا، میں جو ہوں میں اس کا حامی و ناصر اور مددگار ہوں۔ پوری کائنات میں اللہ کو سب سے پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کائنات مالک کائنات کا کمال دیکھو، ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، 6 سال کے ہوئے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ 6 سال کے تھے تو آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نور نظر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹا آپ نے اپنے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر کی زیارت کرا لیتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی اور ام ایمن بی بی آمنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جو تھے مدینے روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ 1 ماہ اپنے ننھال میں رہے اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر جاتے تھے۔ جب رخصتی کا وقت ہوا تو آخری وقت اپنے شوہر کی قبر پر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اور 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آئے تو طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ ایک بار شوہر کی قبر کو دیکھتی تھیں اور ایک بار اپنے پیارے بیٹے کو دیکھتی تھیں۔ روتے ہوئے رخصت ہوئیں، مقام ابوا پر پہنچی تو طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ام ایمن کے سہارے سواری سے اترتی ہیں اور کہتی ہیں ام ایمن میرا آخری وقت ہے۔ ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر کہا میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، اس کو حفاظت سے مکہ لے جانا اور اس کے دادا کے سپرد کر دینا۔ ام ایمن نے اس کو دادا کے سپرد کر دینا۔ کیسی سیدہ آمنہ، طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، سیدہ آمنہ کی شان سے رخصت ہو رہی تھی۔ ایک نظر اپنے نور نظر کے چہرے پر اور زبان پر نعت مصطفیٰ تھی، پہلی نعت تھی جو حضرت بی بی آمنہ نے لکھی، اور نعت کا ترجمہ تھا کہ میں نے بڑی شان والے بیٹے کو جنم دیا، مشرق سے مغرب تک اس کی شان کے ڈنکے بجیں گے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال ہوگا مگر کوئی مجھے نہ بلا سکے گا۔ وہاب کی بیٹی ہوں اس لیے، عبدالمطلب کی بہو ہوں اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہوں اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہوں۔ میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں جاری رہے گا۔ ایک دم آنکھیں بند کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ماں کے چہرے پر گرے، آنکھ کھولی، بیٹے کے آنسو صاف کر کے بولی بیٹا دنیا مرے گی، میں نہیں مروں گی، مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا۔ آواز بند ہو گئی، سانس رک گئی۔ پیارے نبی نے روتے ہوئے کہا امی جان آپ بولتی کیوں نہیں؟
ایمن نے گلے لگایا، پیار کیا اور کہا بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، اب ہم نے دونوں نے ماں کے لیے قبر بنانی ہے۔ پیارے نبی کے چھوٹے سے تھے، 6 سال کے تھے، چھوٹا سا پتھر اٹھا کر لائے اور ماں کی قبر ایمن کے ساتھ ماں کی قبر تیار کرنے لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی سے آپ نے آخری رسومات ادا کرنے کے بعد حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئیں اور ان کے دادا کے سپرد کر دیا۔ دادا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ مسجد میں بٹھاتے، جہاں جاتے وہاں اپنے پوتے کو ساتھ لے کر جاتے، لیکن اللہ کی شان دیکھی کہ وہ بھی 10 سال کے تھے تو وہ بھی پیارے ہو گئے۔ چچا ابو طالب بھی اٹھا لیے، نہ بہن تھی نہ بھائی دیا، بیٹے دیے وہ بھی اٹھا لیے۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ صرف حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 29 سال تھی، وہ 6 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی، باقی سارے 29 سال سے کم عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ کوئی دنیاوی سہارا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نہیں چھوڑا۔ پوری کائنات کا مالک بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں اور آخرت میں خوشی، کامیابی، سکون، غم سے نجات، عزت، دولت، کاروبار، ہر نعمت اللہ دینے والا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہیں کیونکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ رجوع اور عروج میں 4 لفظ ہیں، بس اپنے رب سے رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ الذی لہ ملک السماوات والارض لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ پھر قرآن میں کہا لم یجدک یتیما وآویٰ، کہ تو یتیم تھا ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، تو گمراہ راہ حق کی تلاش میں تھا تو میں نے تجھے راہ حق یعنی نبوت کتاب دی، زندگی گزارنے کی گائیڈ بک، پوری رحمت پوری دنیا کے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، ہر خیر کثیر سے نوازا پروردگار نے۔ کتاب عطا کی، نبوت عطا کی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، جنت عطا فرمانے والے ہیں، جسے چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت، ہر خیر کثیر سے آپ کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور ان تمام اعمال کی محبت عطا کرے جو اللہ تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔